لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا تو میں نے ان سے کہا اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا بہت سارے مالوں اور بیٹوں کے ساتھ اور تمہیں گھنے باغات دے گا نہروں کے سلسلے جاری فرما دے گا انسان کی خوش بختی اور سعادت یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف اپنے مالک کی طرف رجوع کرے ایک مومن آدمی کی تو شان ہی اسی میں ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے رجوع کرتا ہے ہر معاملے میں ہی اللہ کے سامنے جھکتا ہے لیکن انسان ہے غفلت ہو جاتی ہے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں گناہ ہو جاتے ہیں بھول جاتا ہے انسان کہتے ہیں کہ انسان نسیان سے بنا ہے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے بھولنے والا ہے بھول جاتا ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اللہ سے جو عہد کیا وعدہ کیا تھا وہ بھول گئے فنسیہ بھول گئے وہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ آدم بھول گئے تھے ان کی ذریت بھی بھولے گی بھول کر غلطیاں ہو جانا گناہ ہو جانا تو خوش بختی یہ ہے کہ انسان جب بھول جائے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے واپس آ جائے اللہ سے صلح کر لے اللہ کو راضی کر لے اللہ کو منا لے اللہ کو خوش کر لے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کم از کم اتنا انسان کر لے کہ وہ اس کی دہلیز پہ آ جائے اس کی چوکھٹ پہ آ جائے انسانوں کو بندوں کو راضی کرنا منانا خاصا مشکل ہوتا ہے کسی بندے کے پاس چلے جائیں
کبھی ناراضی ہوئی تھی، جھگڑا ہوا تھا، وہ پچھلے ساری فائلیں نکال لے گا، ساری باتیں اٹھا اٹھا کے منہ پہ مارے گا، پہلے اپنی خوب بڑاس نکال لے گا، تسلی سے بے عزت کرے گا، پھر بعد میں کہے گا چلو جی گھر آئے بندے نے واپس موڑنا بھی چنگی گل نہیں، آخر میں کہے گا، آتے ہی یہ بات نہیں کرتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بندے کے منہ پہ باتیں نہیں مارتا، بندے کو رسوا نہیں کرتا، پچھلی فائلیں کھول کھول کے سارا ریکارڈ اس کے سامنے نہیں رکھتا، اللہ بس معافی کر دیتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، خاص طور پر جب اسے کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ ہی اللہ سے رجوع کرتے تھے۔ توبہ استغفار والی بات اگر ہم دیکھیں تو معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دن میں کم از کم 100 دفعہ تو اللہ سے ضرور استغفار کرتے تھے، یہ معمول تھا۔ صحابہ اس کو نوٹ کرتے رہے ہیں، گنتے رہے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے لوگوں میں اللہ سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک روایت میں یہ ہے لوگوں میں دن میں اللہ سے 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ یعنی یہ اس صورت میں نہیں ہوتا تھا جب کوئی پریشانی آتی تھی، جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی تھی، یہ معمول کا کام تھا، روزانہ کے معمولات میں سے، اور بلکہ یوں کہہ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنن مستمرہ تھیں، ہمیشہ کی عادتیں اور سنتیں تھیں، ان میں روزانہ دن میں اللہ سے 100 دفعہ استغفار کرنا ہے۔ اور جب کوئی معاملہ ہوتا، پریشانی ہوتی، کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بہت سارے مفسرین نے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ جب بھی آپ کسی معاملے میں پریشان ہوتے، غم زدہ ہوتے، فکر مند ہوتے، آپ سارے کام چھوڑ کے نماز شروع کر دیتے، اللہ سے رجوع کرتے، اور لمبا قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے اللہ کے سامنے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت سے، اپنے عمل سے، اپنی سنتوں سے ہم پر یہ واضح کر دیا کہ جب پریشانی خصوصاً آ جائے تو ہم نے اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے شاگرد بھی ان کے معمولات ابن قیم بیان کرتے ہیں، وہ خود بھی بتاتے ہیں ان کی اچھا پریشانیاں بھی کیسی تھی ان کی، آپ غور فرمائیں پریشانی کیا تھی ان کی، کہ کوئی بندہ سوال پوچھتا کہ ہم صاحب یہ مسئلہ کیا ہے، تو اس کا جواب کئی دفعہ پھنس جاتا تھا ذہن میں، سمجھ میں نہیں آتی تھی، آتا تھا کہ جواب کیا دیں اس کو، کیا جواب، پریشان ہے، یا اس کے علاوہ بعض اوقات کوئی غیر محسوس قسم کی پریشانی، دل ذرا مضطرب ہے، بے قرار، بے چین، پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا معاملہ کیا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، کسی قدر کم آبادی والی مسجد میں چلے جاتے، وہاں عام درخت لوگوں کی میل ملاقات، جان پہچان والے لوگ کم ہوتے، وہاں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے استغفار شروع کرتے تھے، جی بھر کے استغفار کرتے، جی بھر کے، اس قدر استغفار کرتے کہ ذہن کھل جاتا اور مسئلہ سمجھ میں آ جاتا، یا اللہ ان کی وہ پریشانی دور کر دیتے۔ بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے مسئلہ پوچھا گیا، پوچھا گیا کہ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کرنا یہ زیادہ افضل ہے یا استغفار کرنا زیادہ افضل ہے؟ انہوں نے مثال سے بات سمجھائی، وہ میں سادہ لفظوں میں مثال آپ کو، رومال گندا ہو مثلا تو اس کو خوشبو لگائی جائے گی یا اس کو دھویا جائے گا پہلے؟ جی پہلے دھویا جائے گا، پہلے رومال کو صابن لگا کے دھو دو، بعد میں خوشبو لگا دو۔ یہ استغفار کرنا، یہ اپنے آپ کو باندھنا ہے، اپنی میل نکالنا ہے، اور سبحان اللہ یہ اس کو خوشبو لگانا ہے۔ میرے استاد گرامی
حضرت شیخ قاری نعیم الحق نعیم رحمہ اللہ تعالی 22 سال ہو گئے ان کو اللہ کے پاس گئے ہوئے، ٹرین کے حادثے میں اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کو شہادت کے مرتبے میں فائز فرمائے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے معمولات کے بارے میں ان کی اہلیہ نے ایک بڑا قیمتی مضمون لکھا اور بتایا کہ وہ وظائف کیا کیا کرتے تھے۔ جو استغفار والی توبہ والی دعائیں ہیں حدیثوں میں آئی ہیں بہت ساری، ان کا معمول شروع کر رکھا تھا انہوں نے، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ رہے تھے، لاکھوں کی تعداد میں، کئی لاکھ دفعہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کئی دفعہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ کئی لاکھ دفعہ پڑھنا ہے۔ اللہم اغفر لی مثلا کئی لاکھ دفعہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کئی لاکھ دفعہ پڑھنا ہے۔ اور جو بیگم صاحب ہیں وہ ان سارے معمولات سے واقف تھے، بتاتے تھے میں نے یہ شروع کیا یہ شروع کیا۔ وہ فرمانے لگی میں نے ایک دن کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، مثلا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان اللہ مثلا، اس طرح کے، یہ ان کی طرف آپ توجہ نہیں کر رہے۔ فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو کہنے لگے میں اسی لیے ابھی یہ شروع نہیں کر رہا کہ پہلے دھلائی ہو جائے اپنی اچھی طرح۔ یہ فرشتوں کے وظیفے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتے، غلطیاں نہیں ہوتی، پہلے اپنی دھلائی اچھی طرح کر لوں پھر اس کی طرف آئیں گے بعد میں، درود شریف کے ساتھ استغفار والی دعاؤں کے ساتھ اپنی دھلائی کر لیں، اپنی اچھی طرح سروس کر لیں، پھر سبحان اللہ الحمدللہ کی طرف بھی آئیں گے۔ آج کیا ہمیں وقت نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیونکہ کیا کسی کے پاس وقت نہیں ہے ہم میں سے کسی کے پاس کہ وہ دن میں کوئی وقت نکال کے اکیلے بیٹھ جائے اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے؟ اور یہ جو اکیلے اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، پتہ کیا فضیلت ہے اس کی؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آنا ابھی آغاز نہیں ہوا تھا نا، آپ میں تنہائی میں بیٹھنے کا میلان پیدا ہو گیا تھا، رجحان پیدا ہو گیا تھا، آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے حبب الیہ الخلا، خلوت آپ کو پسند تھی، لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ اور خلوت میں آپ بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کئی راتیں وہاں غور و فکر اور جو بھی اللہ آپ کو توفیق دیتا، خیال میں آتا، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ مطلب یہ شان نبوت اور کار نبوت میں سے ہے، تنہائی میں بیٹھنا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ کو بھی تو اللہ نے تورات دینے کے لیے خلوت نہیں بلایا تھا نا، قرآن نہیں پڑھتے آپ؟ 30 راتوں کا وعدہ تھا، وہ 40 راتوں میں مکمل ہوا، وہ تنہائی میں خلوت میں اللہ سے مناجات کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، پھر اللہ نے آپ کو کتاب دی۔ خلوت کیا فائدہ ہے اس کا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیبوں کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے، یہ پہلی امتوں کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ کیوں جی؟ عرش کا سایہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے محنت کی توفیق دے۔ اور محنت، ہمیں گھر میں سایہ چاہیے ہوتا ہے نا، جب کولر اور اے سی، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسے پکڑتے ہیں، مستری کو بلاتے ہیں، اور اللہ سے اس کے عرش کا سایہ لینے کے لیے اس سے 1000 گنا زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ فرمایا ایک وہ شخص، ایک قسم، پوری حدیث نہیں بتا رہا، ایک قسم موضوع سے متعلق، رجل یا رجلا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کوئی بندہ اللہ کے ساتھ خلوت میں بیٹھ گیا، اللہ کے سامنے اللہ کو یاد کرنے لگا، یاد الہی سے دل پہ ایسی رقت طاری ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جس کو خلوت میں بیٹھ کے یاد الہی سے، خوف الہی سے 2 آنسوؤں کے قطرے نصیب ہو گئے، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور خلوت اپنائے اللہ کے ساتھ۔ آج حالات ایسے ہیں، ہمارا معاملہ تو سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو گیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، کہتا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ ہم پہاڑ پہ چڑھنے کی سوچ رہے ہیں، کرونا سے لڑنے کی سوچ رہے ہیں،
کرونا سے جنگ کرنے کی سوچ رہے ہیں، حکومت کے سنگ، کرونا سے جنگ، فلانے سے جنگ، فلانے کے سنگ. اور کس سے جنگ؟ اللہ کے لشکروں سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اور اللہ کے لشکروں سے لڑنے والوں کی کبھی جیت ہوئی ہے؟ نہیں. بس ایک ہی راستہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو جائیں. ایک ہی راستہ ہے رجوع اللہ کی طرف آ جائیں. ایک ہی راستہ ہے توبہ استغفار اپنا. میں عرض یہ کر رہا تھا کچھ وقت ہے خلوت میں اللہ سے بیٹھنے کا کہ نہیں ہے؟ کہ موت کے بعد ہی بیٹھنا ہے؟ اور زندگی میں وقت ہے کہ نہیں؟ وہ ایک سنت پر عمل کر لے، دورے دورے تیرے فائدے. ایک سنت رسول اللہ، کون سی؟ خلوت میں بیٹھے ہیں اور غور سے کم از کم دن میں 100 دفعہ استغفار بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے موت برحق ہے، یہ صحت مندی کے عالم میں بھی آنی ہے اور بیماری کے عالم میں بھی آ جانی ہے، لیکن جس کثرت سے ہم جنازے اٹھا رہے ہیں اور فکر مند ہیں، پریشان ہیں. اچھا ایک اور بات بھی ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو بندے کی مت ماری جاتی ہے، فیصلے صحیح نہیں کر پاتا. ہمارے ہاں پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ رب ڈانگی نہیں ماردا مت کولی ہو. بندے کی مت کولی ہو جاتی ہے، غلط فیصلے کرتا ہے، اس کو جوتے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ خود آ کے جوتے نہیں مارتا، بندے کی مت ماری جاتی ہے، کام غلط کرتا ہے، فیصلے غلط کرتا ہے، جوتے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. حالات کیسے کیا. اب دیکھیں ہمیں اپنے آپ کا بھی احتساب کرنا. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے جیسے حکمران ہیں، ہمارے اعمال ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں، ہماری عقلیں بھی خراب ہیں، ہماری مت بھی کولی ہو چکی ہے، ہم فیصلے غلط کرتے ہیں، ہم اقدامات غلط کرتے ہیں، ہمارے اعمال غلط ہیں، اور ہم صرف بے عملی نہیں، بے عملی سے آگے بڑھ کے بد عملی کا شکار، رب کی نافرمانی میں، ناانصافی میں، حقوق غصب کرنے میں، حق تلفی میں ہمارا ثانی کوئی نہیں ہے. ہم نے اپنے گناہوں سے اللہ کی زمین بھر دی ہے، اور اللہ کسی ایک عذاب کے ساتھ ہی، کسی ایک اپنے لشکر کے ساتھ ہی پوری خلق سے نمٹ سکتا ہے. کون ہے اللہ کی خلق، اللہ کے لشکر سے سامنا کرے؟ کوئی نہیں. یہ ٹڈی دل کا عذاب، یہ کرونا کا عذاب، یہ فلانی بیماری، یہ فلاں وائرس، یہ فلاں وبا، کس سے لڑو گے؟ اور پوری دنیا کی پوری ملٹری، ہماری پوری افواج پاکستان فضائیہ مل کر بھی اب ٹاسک دے گیا ہے کہ ٹڈی دل کے معاملے سے نمٹنے کے لیے فوج بھی اپنا کردار ادا کرے گی. عام طور پر لوگوں کو حوصلہ ہو جاتا ہے یا فلانا مسئلہ ہے، فوج آ گیا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اللہ کی فوج سے کون سی فوج لڑ سکتی ہے؟ اللہ کی فوج سے امریکہ کی فوج نہیں لڑ سکتی. ایک ہی راستہ ہے میرے اور آپ کے لیے، ہم وہ راستہ اپنائیں پورے دل اور یقین کے ساتھ. مجھے یقین اور امید ہے اگر اللہ نے ہمیں معاف کر دیا نا، اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے دے گا. جب خطرات تھوڑے تھے تو لاک ڈاؤن تھا، اب خطرات بڑے ہیں، لاک ڈاؤن ختم ہو گیا. اب اندازہ کریں فیصلے غلط ہو رہے ہیں، فیصلے غلط ہو رہے ہیں، حکمت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور اللہ کو نہ بلا دینا کہیں. اللہ کو بلا دو گے نا، اللہ تمہیں تمہارا اپنا آپ بلا دے گا. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے اپنا آپ بلانا کیا ہے؟ فیصلے غلط ہو جائیں گے، بندہ صحیح فیصلہ کر ہی نہیں پائے گا، اللہ ایسی مت مار دے گا کہ وہ بڑی دور کی کوڑی لے کے آئے گا فیصلے کے لیے، لیکن فیصلہ غلط ہوگا اس کا. جس طرح کہتے ہیں نا صحیح موقعوں پہ غلط فیصلے، یہ آج وہ صورتحال ہماری، ہم صحیح موقعوں پہ غلط فیصلے کر رہے ہیں. ہم بھی ایسے، ہمارے حکمران بھی ایسے. حضرات رجوع اللہ، میں پھر عرض کروں وہ ایک پوائنٹ آج کے جمعے کا سبق. اور ہمارے پاس کوئی 15-20 منٹ ٹائم ہے کہ نہیں ہے خلوت میں بیٹھنے کا، اللہ کو منانے کا، 100 دفعہ استغفار کرنے کا؟ نبی پاک کی سنت 100 دفعہ استغفار. خلوت میں بیٹھو، نبی پاک کو بھی اللہ نے توفیق دی. موسیٰ نبی کو بھی اللہ نے خلوت میں بلایا تھا. اللہ سے بیٹھو خلوت میں، استغفار کرو، اور اس خلوت میں اگر خوف خدا سے آنسو نکل آئے، اللہ نے قبول کر لیے، تو قیامت برد اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا. کون اس بات کا آج عزم کر کے جاتا ہے؟ کون؟ ہاں بتائیے، اور گونگے بڑھ کے نہ بیٹھو، بتائیے کون اس بات کا ارادہ کرتا ہے؟ روزانہ کم از کم 15 سے 20 منٹ اپنے اللہ کے ساتھ بیٹھو گے، اللہ کو مناؤ گے، اللہ کو راضی کرو گے. ہماری خواتین بھی اوپر جمعہ سن رہی ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، بچوں کو خلوت کے اندر بٹھائیں کہ بچوں استغفر.
جس کو عربی استغفر اللہ نہیں آتا وہ اپنی زبان میں کہتا رہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ کے ہاں بولیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس کو کوئی نہ مسنون دعا یاد ہے استغفار والی، وہ مسنون دعا کا اہتمام کرے۔ مسنون دعا 100 دفعہ استغفار یہ سنت ہو گئی، خلوت میں بیٹھنا سنت ہو گیا، اور جب رب مان گیا، راضی ہو گیا، اس نے ہمارے گناہ معاف کر دیے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، اللہ سارے حالات ٹھیک کر دے گا۔ قرآن اللہ کا بھرا پڑا ہے۔ بلکہ میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی، قرآن کی کئی آیتیں اس پر گواہ ہیں، کئی آیتیں۔ اللہ جو نبی دنیا میں بھیجتا رہا ہے نا، انبیاء کرام نے، ان کے کئی مقاصد تھے، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی رہا ہے کہ لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر لیں۔ نبیوں نے کہا، قرآن 13 پارے کے اندر اللہ کہہ رہا ہے واللہ یدعوکم لیغفر لکم ذنوبکم، کہ کئی نبی، لوگوں نے نبیوں کو اتنا حیران کر دیا، فردوا ایدیہم فی افواہہم، نبی حیران سے یوں کہتے یار یہ دیکھو کیسے لوگ ہیں، کیسے عجیب لوگ ہیں، اللہ کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں۔ نبی حیرانی سے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیتے تھے۔ لیکن نبیوں نے کیا کہتے تھے؟ اور لوگوں، قوم کے لوگوں، اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہیں تمہارے گناہوں کی معافی دے دے۔ تو نبوت کا مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے، نبی اس لیے آئے ہیں، اور ہم الحمدللہ اللہ کے نبی پر ایمان لائے ہیں۔ الحمدللہ اللہ ہمیں مومنین میں شامل فرمائے، اس لیے ایمان لائے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ وہ ایک صحابی آیا تھا، اس نے جب مال غنیمت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں مال غنیمت کے لیے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اور مجھے گناہ معاف ہو جائے۔ ایک صحابی بیعت کرنے لگے، اپنی قوم کے سردار تھے، ہاتھ پیچھے کر لیا، جی پہلے مجھے بتائیں میرے پچھلے گناہ معاف ہوں گے پھر بیعت کروں گا۔ آپ نے بیعت لی کہ اسلام سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم تو مسلمان اس لیے ہوئے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، اب گناہ اتنے ہو گئے ہیں، ہم نے زمین بھر دی، اپنی کتابیں بھر دی ہیں، اور ایسے کارے کیے ہوئے صفحے ہم نے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ 15 سے 20 منٹ نکال لے روزانہ اپنی زندگی کا، اگر زندگی کو اور ان کے لمحات کو قیمتی بنانا ہے، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو، کسی کونے کھدرے میں آپ کے اور رب کے درمیان کوئی اور چیز نہ ہو۔ رب کو منائیں، رب مان جاتا ہے، رب مانتے ہوئے دیر نہیں لگاتا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ضمنی، آگے ہم نے ایک قوم کی حیثیت سے آگے سفر کرنا، اللہ سے یہ بھی دعا کریں دشمن ہمارا جو شیطان ہے اور اس کے پیروکار، وہ کوئی موقع ضائع نہیں جانے دے رہے اپنی کارستانیاں کرنے سے۔ ہم ان معاملات میں ہم جنازے اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں اور دشمن اپنی چالیں چل رہا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ قادیانیت کا فتنہ، یہ بڑا پرزور اور منہ زور فتنہ ہے، اس کے بارے میں فکر مند رہیے۔ میں غور کر رہا تھا پچھلے ہفتوں کے دوران، مجھے یہ بات ایک نکتہ سمجھ میں آیا، کوئی بندہ، کوئی خاص طور پر کوئی دینی جماعت کا رہنما ہو یا کوئی عام مولوی ہو میرے جیسا، اگر وہ کہہ دینا کہ میں پاکستانی قانون کو نہیں مانتا، خاص طور پہ میں جیسے بات کر رہا ہوں، ویڈیو پہنچ جائے کسی سرکاری ادارے کے پاس، وہ بندہ پکڑ لیتے ہیں، یہ ہوئے کون؟ قانون کو نہیں مانتا، پاکستانی قانون کو نہیں مانتا۔ کئی ایسے واقعات ہوئے بھی، وہ لال مسجد والوں نے کہا تھا، کہا نہیں تھا ایسا کچھ نہیں، لیکن حکومت نے محسوس کیا کہ حکومتی جو ریٹ ہے اس کو چیلنج کیا انہوں نے، جو حکومت کے کام ہیں، ذمہ داری ہیں، اس میں مداخلت کی ہے۔ کہ جو وہاں مساج سینٹر کھلے تھے جہاں وہ گندگی اور غلاظت کے سودے ہوتے تھے، وہاں ذاتی طور پہ جا کے انہوں کو بند کرنے کی کوشش کی تھی، ذاتی طور پہ۔ کہتے جی حکومتی اختیارات میں مداخلت ہے، کار حکومت میں مداخلت کی ہے انہوں نے، اس کی سزا پتہ کیا دی ان کو؟ یہ قانون ہاتھ میں لیا انہوں نے، یہ کام ان کا نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ حکومت کے کام میں مداخلت کی، پتہ ہے سزا کیا دی ان کو؟ جانتے ہیں؟ یہ قانون ہاتھ میں لیا ہے۔ اور یہ قادیانی ایسے بے ایمان ہیں، کہتے ہیں ہم پاکستانی قانون کو مانتے نہیں ہیں، جو قانون ہمیں کافر قرار دیتا ہے وہ کہتے ہیں تم ہمیں کہتے ہو، ہم تم سب لوگوں کو کافر کہتے ہیں۔ قادیانی کے نزدیک میں اور آپ قطعاً مسلمان نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے ہم الحمدللہ قرآن و سنت کے متوالے، قرآن و سنت کے شدائی، ہم ان کے مرتد اور ان کے زندیق ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ قانون کے منکر، اور حکومت ان کو اپنے سروں پر بٹھائے جگہ جب موقع ملتا ہے، کبھی کوئی سہولت، کبھی کوئی فیسلٹی۔ اور اس حکومت نے
کم سے کم جو تہیہ کیا ہوا ہے، جو نظر آتا ہے کہ اور کچھ نہیں تو اقلیتی حقوق ان کو دلوا دیں. وہ اپنے آپ کو اقلیت مان لیں اور ان کو اقلیت، اور اقلیتوں کے حقوق جانے ہمارے ملک میں ہم مسلمانوں سے زیادہ ہیں. یہ ایسا گورکھ دھندا ہے، ہم مسلمانوں کے حقوق تھوڑے ہیں، اقلیتوں کے حقوق زیادہ ہیں. اقلیتوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے تو پوری دنیا کا جو گرینڈ فادر ہے، کبھی بش ہوتا ہے، کبھی وہ ٹرمپ ہوتا ہے، کبھی کوئی، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یار اقلیتوں کے لیے مسائل پیدا ہو گئے. یہ سارے ڈاکو لٹیرے ختم نبوت کے یہ اسی گرینڈ فادر کے جوتوں میں جا کے بیٹھتے ہیں. جی پاکستان میں ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے جی، ہمیں مسلمان نہیں کہتے جی، ہم ہیں تو مسلمان جی، ہمیں کافر کہتے ہیں. وہ سب کھڑے. یعنی اس حکومت کا کم سے کم ہدف یہ ہے کہ پاکستان میں ان کو اقلیت کے حقوق مل جائیں تو کم از کم ان کا کچھ نہ کچھ مستقبل بہتر ہو جائے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میری چاہت نہیں، یہ میرے ایمان کی بات ہے، میں برس ممبر کہہ رہا ہوں اور الحمدللہ کسی ملامت، کسی خوف کے بغیر کہہ رہا ہوں کہ ان کا اسلامی قانون ہو، اس میں ان زندگیوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. ان کو مہلت دے دی جائے بھی اتنا ٹائم تمہارے پاس ہے، جہاں دنیا میں جانا چاہتے ہو دفع ہو جاؤ، اس کے بعد یہاں پائے گئے جو پکڑا گیا اس کی گردن سر سے جدا کر دی جائے. اس کے سوا ان کا کوئی حل، کوئی علاج نہیں ہے. یہ ان کی سزا ہے. اللہ ہمیں ان کے فتنے سے محفوظ فرمائے. یہ بات، اور یہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک فتنہ، یہ بات یاد رکھیں. کیوں؟ یہ دین و ایمان پہ حملہ کرتے ہیں. یہ لوگ ہمارے دین و ایمان کے ڈاکو ہیں اور کرونا سے جان جائے گی. یہ اگر کہیں غالب آتے ہیں، ان کو حکومتی سہولتیں ملتی ہیں، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں. اللہ ان کو غارت فرمائے، ان کے فتنے سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.